بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فصل فی الصریح والکنایۃ۔ یہ فصل ہے صریح اور کنایہ کے بیان میں۔ ان کو اس لیے ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں صریح اور کنایہ کو کہ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ضد ہے، اس لیے ایک کا سمجھنا نا دوسرے پر موقوف ہے، اس وجہ سے ایک ساتھ ان کو بیان کرتے ہیں۔ اب صریح کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں الصریح لفظ یکون المراد به ظاہرا۔ صریح ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کی مراد ظاہر ہوتی ہے، لفظوں سے ہی اس کی مراد کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے، نیت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو کہا جاتا ہے صریح۔ کقولہ بعت واشتریت، جیسے کسی کوئی کہے بعت، پتہ چل رہا ہے صاف ظاہر ہے کہ کہہ رہا ہے میں نے بیچا۔ اشتریت، صاف ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خریدا یا خریدتا ہوں۔ وامثالہ، اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ اب جب صریح اس کی مراد لفظ سے ہی ظاہر ہے، نیت کی حاجت اور ضرورت نہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُهُ أَن يُوجِبُ ثُبُوتَ مَعْنَاهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ مِنْ إِخْبَارٍ أَوْ نَعْتٍ أَوْ نِدَاءٍ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یوجب ثبوت معناہ، یہ اپنے معنی کے ثبوت کو لازم کر دیتا ہے، یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب اور لازم کر دیتا ہے۔ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، جس طرح بھی ہو، صریح جس طرح بھی آ رہا ہو، من اخبارن، چاہے وہ خبر ہو، او نعتن، چاہے وہ صفت ہو، او ندائن، یا وہ ندا ہو، جس طرح بھی ہو، لیکن اگر صریح ہے تو وہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی اس کے معنی وجوباً ثابت ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وَمِنْ حُكْمِهِ، اور صریح کے ہی حکم کا اگلا حصہ کیا ہے؟ أَنَّهُ يَسْتَغْنِ عَنِ النِّيَّةِ، اگلا حصہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے یستغنی عن النیت، نیت سے مستغنی کر دیتا ہے، یہ نیت سے مستغنی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی لفظ سے واضح ہے، اور معنی جب لفظ سے واضح ہو تو اس کے اندر احتمال نہیں رہتا، دوسری کسی چیز کا احتمال۔ بعت، اس میں احتمال ہی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز مراد ہوگی، آئی بات سمجھ میں؟ اشتریت، اس میں احتمال ہی نہیں ہے کہ کوئی اس سے اشتریت کہہ کر جو ہے نا کھیلنا مراد لے رہا ہوگا یا سونا مراد لے رہا ہوگا، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو جب احتمال ہی نہیں ہے تو کیا کہ یہ اپنے معنی کے ثبوت کو واجب کرتا ہے، چاہے وہ خبر کے طور پر آ رہا ہو، نعت صفت کے طور پر آ رہا ہو، یا ندا کے طور پر آ رہا ہو، صریح کے معنی ثابت ہو جائیں گے، اور یہ نیت سے مستغنی کر دیتا ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی وہ تھی، تو اس سے کہیں گے نیت شیت سے کی بات کچھ نہیں ہے، آپ نے بات کہی ہے، لفظ سے جو معنی ثابت ہے وہی معنی مراد ہوگی۔ اس کی مثال دیکھیں، وعلی ھذا قلنا، فرمایا کہ اسی وجہ سے کہ صریح کے لیے نیت، صریح کے حکم میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، نیت کی احتیاج نہیں ہوتی نیت کی۔ اذا قال، ہم یہ کہتے ہیں کہ اذا قال لامرأتی، کسی شخص نے اپنی زوجہ کو کہا انت طالق او طلقتک او یا طالق، ان میں سے کوئی بھی لفظ کہا، ان کی یہ صریح ہے، یہ الفاظ کیا ہے؟ صریح ہے۔ طالق، تمہیں طلاق ہے، او طلقتک، یا میں نے تمہیں طلاق دے چکا، میں تمہیں طلاق دے چکا، او یا طالق، یا اے طلاق شدہ، اے طلاق یافتہ یا طلاق شدہ۔ تینوں کی مثالیں آ گئیں۔ نعت کی مثال ہے انت طالق، صفت ہے طالق، ٹھیک ہے۔ طلقتو کی خبر کی مثال ہے، طالق ندا کی مثال ہے، یا طالق۔ یقع الطلاق، طلاق واقع ہو جائے گی۔ نوا بہ الطلاق ام لم ینوی، طلاق کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔
وَكَذَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ، اسی طرح کسی شخص اپنے غلام کو کہا أَنْتَ حُرٌّ أَوْ حَرَّرْتُكَ أَوْ يَا حُرٌّ، اسی طرح کسی شخص نے غلام کو کہا کہ تم آزاد ہو، یعنی اے آزاد شدہ، انت حرن صفت کے طور پر لائے، اے نہیں، آپ آزاد شدہ ہو، آپ آزاد شدہ ہو، یا او حررتک، میں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، او یا حرن، یا اے آزاد شدہ، تینوں صورتوں میں، اس صورت کے اندر بھی نوابہ تحریر او لم ینوی، وہ آزادی کی نیت کرے نہ کرے وہ آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد۔ وعلی ھذا قلنا، فرماتے اسی پر، صریح پر ہی ہم کہتے ہیں ان التیمم یفید الطہارۃ، تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، کیوں؟ لأن قول تعالی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کرے، یعنی تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، صریح فی حصول الطہارۃ بہ، لفظ تیمم والے کی جو بات ہے تو یہاں پر اللہ تبارک، اور پھر آگے فرمایا اس آیت کے آگے ہی جا کر وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، تو فرماتے ہیں کہ یطہرکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، یہ صریح ہے طہارت کے حصول میں، پتہ چلا تیمم سے طہارت حاصل ہو جائے گی اور طہارت حقیقیہ حاصل ہوگی، تیمم سے طہارت حاصل ہوگی اور طہارت حقیقیہ حاصل ہوگی، آگے بات سمجھ میں۔ جبکہ ولی شافعی رحمہ اللہ تعالی فی قول، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں اس کے اندر تیمم کے سے حاصل ہونے والی طہارت کے بارے میں، احدہما، ان میں سے ایک قول ہے کہ انہ طہارت ضروریۃ، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ طہارت حقیقیہ نہیں بلکہ طہارت ضروریہ عارضیہ ہے، یہ طہارت حقیقیہ نہیں بلکہ طہارت ضروریہ اور عارضیہ حاصل ہوگی اس سے۔ والآخر، اور دوسرا قول کیا ہے، انہ لیس بطہارت، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، بل هو ساتر للحدث، کہتے ہیں کہ یہ حدث کو بس چھپا دیتا ہے، طہارت حاصل نہیں ہوتی، یعنی ایک قول تو ہے طہارت ضروریہ یعنی طہارت عارضیہ حاصل ہوتی ہے، اور طہارت ضروریہ اور عارضیہ کہاں ہوتی ہے؟ جی سلیس البول، یہ جو معذور شخص ہے نا، سلیس البول کا مسئلہ ہو، یہ استحاضہ والے جو مسائل ہم نے پڑھے تھے، وہاں پہ طہارت، وہاں پہ وضو کب کرنا تھا انہوں نے؟ نماز کا وقت شروع ہونے پر، اور نماز کا وقت گزرنے سے وہ وضو ٹوٹ رہا تھا، یہی تھا نا مسئلہ، تو کیوں؟ وہاں تو ویسے تو حدث جاری تھا لیکن وہاں طہارت، اس کو طہارت ضروریہ قرار دیا تھا، وہ طہارت عارضی تھی اور طہارت ضروریہ تھی، حقیقت میں تو حدث جاری تھا، اس وجہ سے طہارت باقی نہیں تھی، لیکن مجبوری کی وجہ سے اس کو طہارت ضروریہ قرار دیا گیا تھا۔ تو طہارت ضروریہ نہ وقت سے پہلے ہوتی ہے نہ وقت کے بعد، اسی لیے ایک امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ کہ یہ طہارت ضروریہ ہے، نہ وقت سے پہلے درست ہے نہ وقت کے بعد درست ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طہارت بھی نہیں ہے بلکہ یہ حدث کو بس چھپا دیتی ہے، یہ حدث کو بس چھپا دیتی ہے، تو فرماتے کہ جب حدث چھپ گیا، حدث رہا نہیں، تو اس صورت میں نماز وغیرہ پڑھنا جائز، اس صورت میں نماز وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اس وجہ سے فرماتے ہمارے نزدیک یہ طہارت حقیقیہ ہے، کیوں؟ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ صریح ہے، وہ کیا ہے؟ صریح ہے، لہذا اس سے طہارت حقیقیہ حاصل ہوگی، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو قول ہیں، ایک قول طہارت ضروریہ کا ہے اور دوسرا قول طہارت بھی نہیں، ساتر للحدث کا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔